تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذہب کوئی اتفاقی چیز یا صرف چند رسموں کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسان کی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مذہب صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت کی تلاش ہے جو انسانی عقل سے آگے ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان صرف اپنی عقل کے ذریعے ترقی، اخلاقیات اور خوشحالی حاصل کر سکتا ہے اور مذہب کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ انسانی عقل محدود ہے۔ انسان کو ایک ایسے مکمل اخلاقی نظام اور روحانی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے زندگی کے مقصد، موت کی حقیقت اور کائنات کے خالق سے جوڑ سکے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مذہب صرف انسان کا بنایا ہوا ہے اور اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچا مذہب مضبوط علمی دلائل اور اللہ کی وحی پر قائم ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مذہب عقل کو روکتا ہے۔ اسلام انسان کو سوچنے، غور کرنے اور کائنات کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ عقل کی ایک حد ہے جس کے بعد وحی کی رہنمائی ضروری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن اسلام کی سچائی، اس کی فطری تعلیمات، مکمل نظام زندگی اور انسانی فطرت سے اس کی ہم آہنگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ مذہب پر ایک عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہبی لوگوں میں اختلافات اور فرقے موجود ہیں، لیکن کسی مذہب کے ماننے والوں کی غلطیوں کو خود مذہب کی خامی نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے، اگر کوئی شخص سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکے تو یہ سورج کی نہیں بلکہ اس شخص کی آنکھ کی کمزوری ہے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایت اس انداز میں بھیجی تاکہ انسان کی سچائی اس کے اختیار کا امتحان لیا جا سکے۔ یہاں امتحان تو ہمارا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو زندگی کے مشکل سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے مایوسی سے نکال کر یقین اور سکون عطا کرتا ہے۔ مذہب انسان کو روحانی سکون دیتا ہے اور اسے اس کے اصل مقصد سے جوڑتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔